سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی نشست میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھیں اور قرآن نے بار بار دعوت دی ہے کہ زمین پر غور کرو اور آسمان پر غور کرو، دن اور رات کے آنے جانے پر غور کرو، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنوں نے ویڈنسڈے سے لے کر ابھی آج کی ڈیٹ تک اور اس وقت کے بیٹھنے تک زمین کے بارے میں غور کیا، کچھ پڑھا، انٹرنیٹ پر پڑھا، کتابوں میں پڑھا، کسی سے پوچھا، یا ایسا ہوا کہ بس ہم نے سن لیا اور گویا ہمارا سننا ہی ہمارا غور کرنا بن گیا؟ تو یہ تو غلط بات ہے۔ اور میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ میں زمین کیا ہے پھر سے سمجھوں۔ یہ جو اللہ نے ہم تفسیر سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 29 کی ابتدا میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے، اس کا ثبوت لینا ہے کہ وہ سارے انسان دنیا میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اسکالرس بنتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ، وہ پتہ نہیں مٹی پتھر اور کیا کیا چیزوں کو خدا مان کر سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اور دوسرے وہ انسان کہ جنہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، پالنے کی صفت، بنانے کی صفت، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ زمین سے متعلق ہے۔ تو زمین ہے کیا چیز؟ کیا صرف وہ زمین وہی ہے کہ جس پر ہماری نظر پڑتی ہے یہی زمین ہے، باقی کچھ نہیں؟ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذرا سا اس کا اگر خاکہ دماغ میں آ جائے تو اللہ رب العزت کی خلاقیت سمجھ میں آئے، اور جہاں سے اللہ کی خلاقیت سمجھ میں آئے گی نا، آپ سجدے میں جو گرتے ہیں نماز میں اور قرآن میں، اس سے ہٹ کر اچانک خود بخود گر پڑیں گے، اور آپ کے منہ سے یا کسی غور کرنے والے کی زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ ساری چیزیں بلا وجہ اور غلط نہیں پیدا کی ہیں۔ تو اس جملے کو بولنے کے لیے پوری عمر کا ایمان چاہیے، پوری عمر کی اسٹڈی چاہیے، ریسرچ چاہیے، تب جا کر یہ منہ سے نکلے گا، ورنہ یہ طوطے کی طرح لفظ ہوگا جو زبان سے تو نکلے گا مگر ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے۔ تو زمین، اس کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی طرح اسکولوں کالجز میں نہیں پڑھا اور مجھے اس کی جغرافیائی معلومات ٹوٹل نہیں ہے، تو میں نے ایک سہارا لیا انٹرنیٹ کا، اور انٹرنیٹ میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں تو مجھے ویکیپیڈیا دیکھوں، تو میں نے ویکیپیڈیا سسٹم میں جا کر لفظ زمین ڈالا، عربی میں نے اس کو ریسرچ کیا، تو مجھے کچھ معلومات ملی، وہ اتنی گہری ہیں کہ کچھ صفحات تک تو میں سمجھ سکا، اس کے بعد میں نے گھبرا کر بند کیا، اس لیے کہ وہ ایسی عجیب و غریب ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ مجھے ہمارے علماء کو تو نہیں سمجھ میں آ سکتی کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ اس لائن کے نہیں ہیں۔ تو ذرا سی پھر سے پرانی معلومات کو تازہ کیجئے، تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا ویکیپیڈیا میں کہ جو عطارد اور زہرہ کہلاتے ہیں، تو عطارد اور زہرہ کے بعد زمین سورج سے دوری میں تیسرا بڑا شمسی ستاروں کا مجموعہ ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ زمین کے علاوہ اور اللہ نے بہت سارے بنائے ہیں جس پر انسانی زندگی کا بڑا دار و مدار ہے، اور نظام شمسی میں جو ہے وہ 5واں بڑا کوكب ہے، اس کو عالم اور یابس یعنی ڈرائی پلیس کہا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ویکیپیڈیا جو ہے زمین کے بارے میں جتنی بھی معلومات انہوں نے فراہم کی، وہ جگہ جگہ جیسے کہ زمین کی تعریف کر رہے تھے یہ بول کر کہ ڈرائی پلیس، اور بعد میں پڑھتے پڑھتے میری سمجھ میں آیا کہ اصل میں اللہ نے زمین کی طرح اور جتنی چیزیں بنائی ہیں تو ان ستاروں سیاروں میں زندگی کی
زندگی اور وہاں زندہ چیزیں رہیں، زندہ رہنے والی چیزیں وہاں پر رہ سکیں، اس کا انتظام نہیں رکھا۔ ان کا اپنا انتظام ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، گیلیکسی کو قائم رکھنا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مسلک کے مطابق ہے، اس لحاظ سے وہ کام دے رہے ہیں۔ مگر کوئی زندہ چیز، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں یا انسان ہوں، جہاں پر آکسیجن ہو، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اگ سکتی ہوں، جہاں پر افزائش نسل و پیدا ہونے کا سسٹم بن سکے، جہاں پر گھر بن سکے، جہاں پر سبزیاں ترکاریاں اگتی رہیں، ان ساری چیزوں کی صلاحیت وہاں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لفظ اللہ کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کسی نے بنائی نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں ان کے اندر وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور یہ زمین ہے جس کے اندر یہ ساری صلاحیت ہے، ایسا خود بخود ہو گیا؟ اگر وہ کہے کہ ہاں خود بخود ہو گیا، تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو بس زمین کے اندر ہے وہ دوسرے ایسا ہونا اگر ہم بولے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ جو چیزیں زمین میں رکھی ہیں اللہ نے وہ زمین کے اندر نہ ہو، اور گیلیکسی میں جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ زمین کے اندر ہو جائے، وہ جواب دے گا ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ چیز خود بخود بن رہی ہے تو خود بخود یہ پلٹ بھی جانا چاہیے، مگر ہزاروں سال گزر گئے، زمین اپنی جگہ زمین ہے، آسمان اپنی جگہ آسمان ہے، اور جہاں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، جو انرجی رکھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ویسی چل رہی ہے۔ اب وہ کوئی ہے، ایک ہے، یہ دو ہے، یا اس سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں 17ویں پارے میں آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اس آیت سے پہلے اوپر زمین و آسمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، توڑ کر زمین کو آسمان سے، آسمان کو زمین سے الگ کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، زمین بھی کب کی ختم ہو جاتی اور آسمان بھی ختم ہو جاتا، کیونکہ جب ایک سے دو ہوں اور دونوں کی طاقت برابر کی ہو تو کسی ایک کی ہمیشہ نہیں چلتی، جلدی دوسرا اپنی بھی چلانا شروع کرتا ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے، پھر اس اختلاف کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں کہ تو اگر ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں، وہ کہتا ہے تو کر کے دکھا، تو کہتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں دو خدا اگر لڑتے تو ہوتا کچھ نہیں، چکی کے دو پارٹ میں، دو خداؤں میں سارے انسان پیس جاتے، پوری دنیا برباد ہو جاتی۔ مگر ہزاروں سال گزرنے کے باوجود زمین کا اپنی جگہ پر رہنا اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ، اور آسمان کا اپنی جگہ رہنا اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب کی لگام ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہ رہا ہے ویسے کر رہا ہے۔ بہرحال اس میں آگے سنیے، زمین پر کئی ملین زندہ کائنات رہتی ہیں، یہ ویکیپیڈیا نے لکھا ہے، کئی ملینس آف لیونگ تھنگس۔ اب یہ جب انسانوں کی نالج میں ملینس آف تھنگس آئی ہے جو لیونگ تھنگس ہیں، تو آپ ملین میں سے ایک 15-20 ہی گنا کر بتا دیجئے انسان۔ جب آپ کہیں گے جانور، اب جانور کی قسمیں آپ الگ الگ بنائیں تو ماڈلز الگ الگ ہو جائیں گے، گائے کا اپنا ایک ماڈل ہے، بکری کا اپنی جگہ پر ہے، شیر کا اپنی جگہ پر ہے، پھر ایک ایک جانور کو گنتے چلے جائیں تو کیا کوئی انسان صرف جانوروں کی نسلوں اور جانوروں کی قسموں کو بیان کر سکتا ہے؟ تو پیدا کرنے والوں نے تو لاکھوں چیزیں بنا دی، اور جو پیدا ہو گئے جن کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہے تو وہ اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد میں اگر آپ کہیں کہ پھل، اب پھلوں کی کتنی قسمیں ہیں، اگر آپ کہیں پھول تو پھولوں کی کتنی قسمیں ہیں، اگر آپ کہیں پتے تو پتے تو بے مثال ہے، عجیب و غریب مثال ہے۔ ایک یہ بتا دیجئے کہ پتوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہی بتا دیجئے کہ ایک درخت پر کتنے پتے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے کہا کہ اے انسانوں تم زمین پر غور کرو، تو اللہ نے بلا وجہ نہیں کہا۔ جتنا زیادہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی ایمان پختہ ہوگا، اور کفر اور شرک جو ہے کھرچ کر اپنے دماغ سے نکال سکتے ہو۔ لیکن جب طوطے کی طرح اللہ نے زمین پیدا کیا، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، اسی طرح بولتے رہو گے یا کوئی شخص بولتا رہے گا تو اس کا ایمان جو ہے شاید
یہ جو ہے ایک ذرہ برابر بھی نہیں بڑھے گا، مگر یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ زمین کا وجود تقریباً 4.4 بلین سالوں سے ہوا، 4.4 بلین سالوں سے زمین بنی ہوئی ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 4.4 بلین، یہ انسانوں کا لگایا ہوا حساب ہے۔ زمین کب سے بنی ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اتنی تحقیق کر کے یہ بات کہی ہے انہوں نے بھی شیورلی نہیں کہا ہے کہ بالکل کیلکولیٹڈ 4.4 بلین سال ہو گئے ہیں تو یہ زمین بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں جہاں پر انسان کی ریسرچ کا سرکل ختم ہو جاتا ہے، اوپر پھر کوئی ذات ہے جس کو معلوم ہے کہ اس نے زمین کب بنائی اور آسمان کا بنا۔ اس کے بعد کی سطح پر زندگی کا وجود بلین سالوں کے آخری سالوں میں پیدا ہوا۔ تو یہ انسانوں کی تحقیق میں جب زمین بنی تب سے اس کے اندر صلاحیت انسانوں کی زندگی کا نہیں تھا، بلکہ کئی سال زمین ایسی رہی کہ وہاں کوئی بھی، یعنی اسلامی اعتبار سے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جس نے بنایا وہی بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے کہ جس نے زمین میں تمہارے لیے سب کچھ پیدا کر دیا۔ تو قرآن کی ہر آیت نے زمین اور آسمان کے بارے میں یہ بتایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا اس کے اندر اس کی ساری خوبیاں رکھ دی، ایک دم ریڈی فار ہیومن بینگ، ریڈی فار لیونگ تھنگس۔ آسمان بنایا وہ بھی ویسے ہی ہوا۔ تو پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے سائنسدانوں کا کہ زندگی کے آثار نے، جب اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو اس سے جو ہے ایئر کوریج جو ہے وہ بدلا۔ پہلے گویا ایئر کوریج جو تھا وہ اپنی جگہ پر تھا اور زمین اپنی جگہ پر تھی، مگر ایئر کوریج میں آکسیجن نہیں تھی، ایسا ان کا کہنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب زمین میں وہ ساری جو ہے ایبیلیٹیز پیدا ہو گئی، اس کی جو بھی اس کے اندر صلاحیت رکھنی تھی اللہ کو جب اللہ نے رکھ دیا، تو اس کے بعد پھر آکسیجن وجود میں آئی کیونکہ ایئر کوریج بدل گیا اور کائنات کی کثرت ہوتی چلی اور اوزون وجود میں آیا۔ اب میں آپ کو اگر اس کی ابھی میں نے جو لکھا ہے وہ حالانکہ خود مختصر ہے، جو میں نے اس میں سے معلومات نکالی، لیکن ان معلومات سے ہی میں واقعی گھبرا گیا کہ کیا زمین اتنی عجیب و غریب شے ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کی زمین کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کے پیدا کرنے والے کو، زمین کے بنانے والے کی پوجا کی جائے، بے وقوف انسانوں نے زمینی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بھی خوب رہی، یعنی مارو گھٹنا پھٹے سر، کہاں کدھر کی بات کدھر چلی گئی، کہاں زمین کا پیدا کرنا، زمین کا مردہ ہونا، مگر اس لیے کہ زمین فائدہ پہنچاتی ہے تو وہی زمین جو خدا بن گئی۔ تو اب اس عقل کو کیا کہا جائے کہ یہ عقل سائنس تو بنا دے، جغرافیہ بنا دے، پلین اڑا دے، یہ زمین جو ہے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دے، یہ دماغ جو ہے وہ جو ہے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور اس کی ساری ٹیکنیک سے باہر نکالے، بڑی بڑی مشینیں بنا دے، مگر انسانوں کا یہی دماغ جو ہے ان چیزوں کی غلامی میں پیدا کرنے والے کو نہ سمجھ سکے۔ یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہے اور بڑے بڑے چیزیں بناتا ہے اور اس کی عقل کی ساری دنیا داد دیتی ہے، اس کی عقل ایسی گھاس کھاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم کو بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے کہ ہم کسی مسلمان باپ اور ماں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم کو اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ایمان کی، اسلام کی گھر بیٹھے دے دی، کاش ہم اس کی قدر کریں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد یعنی مختلف چیزوں کے بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ زمین پر 7.7 بلین افراد رہتے ہیں انسانوں میں، 7.7 بلین۔ اللہ جانے وہ جس وقت یہ لکھا گیا اس وقت کی بات ہے یا اب جو ہے اب کی تحقیق ہے، اور اب اگر 7.7 ہیں تو اس میں سے بڑے کتنے اور گھڑے کتنے یہ اللہ ہی جانتا، اس کی ابھی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ تقریباً زمین پر 200 ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، اباؤٹ 200۔ اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ زمین جن چیزوں سے بنی ہے وہ کن کن چیزوں سے بنی ہے، تو زمین کا کمال یہ ہے کہ اس کا جو سرفیس ہے، اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ الگ ہیں،
اور اس کے جو سبسٹینس ہیں وہ الگ ہیں، اور جو زمین کی تہ جیسے جیسے نیچے جاؤ گے تو ویسے ویسے وہ سب چیزیں بدلتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 71% زمین کی سطح پانی سے گھری ہوئی ہے، 71، اور اس میں جو پانی ہے وہ پورا کا پورا کھارا ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی کھارا کیوں بنایا، اور بعض جگہوں پر صرف میٹھا پانی کیوں بنایا؟ تو اللہ نے میٹھا پانی کیوں بنایا اور اللہ نے کھارا پانی کیوں بنایا؟ اور میٹھا پانی تو خیر جگہ جگہ زمین میں یہاں وہاں مل جاتا ہے، لیکن یہ جو کھارا پانی ہے، جو پورے دنیا میں جتنے سمندر ہیں اس میں کتنا پانی ہوگا کہ اس کو کون کوانٹٹی کر کے بتا سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو پھر مجلس کے اختتام پر بتائیے گا۔ تو وہ کھارا پانی کیوں بنایا ہے؟ تو میں انشاءاللہ اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں گے مجلس کے ختم پر۔ اور پھر اس کے بعد زمین گھومتی ہے، مگر زمین گھومتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ، اس میں ویکیپیڈیا میں بھی یہ دیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے بھی یہ نظریہ پیش نہیں کیا کہ زمین سورج کے اطراف میں گھومتی ہے، لیکن مسلمان تھے جو ریسرچ کو اس بات کے کنفرمیشن سے پہلے سے قرآن کو پڑھ پڑھ کے بولتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو گھومتی ہے زمین، اس بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ زمین کا گھومنا 265.26 دنوں میں اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے سورج کے اطراف، اور یہی سے پھر وہ سال وجود میں آیا جس کو ہم جو تو سورج کا یا شمسی کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ زمین جس کو ارض کہا جاتا ہے، الف را ضاد، یہ قرآن مجید میں 444 ٹائمز آیا ہے، 444 ٹائمز۔ میں خود جب یہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں تو میں، اللہ نے مجھے حافظ بنایا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی مجھے قدر کی توفیق دے اور آدمی غرور تکبر سے بچے، تو میں سوچتا رہ گیا کہ ارض کا لفظ 444 ٹائمز نہیں نظر آتا ہے، شاید یہ لفظ زیادہ ہے، تو میں نے کیلکولیشن تو نہیں کیا اب تک، لیکن یہ کہ کرنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ نے زمین بنایا اور زمین میں ساری چیزیں رکھ دی تو پھر جیو سائنس وجود میں آئی یا ارتھ سائنس وجود میں آئی۔ تو اب بتائیے کہ انسانوں نے اپنے طور پر جیو سائنس بنائی اور ارتھ سائنس بنائی اور ایک ایک چیز کو نکال کے لکھ کر رکھ دیا، مگر یہ ہوا کہ جب نبیوں کی طرف سے آنے والی روشنی کو نگلیکٹ کیا گیا، یعنی وحی کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، تو انسان کافر ہو گیا۔ وحی اللہ کی طرف سے رسولوں پر اور رسولوں کے ذریعے ہم لوگوں تک اس کی جو روشنی پہنچی ہے، اسی روشنی نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا جس کا نام اسلام ہے، اور اسی وجہ سے ہم بھی آج مسلمان نظر آتے ہیں۔ اب ہم ایک بہت چھوٹی سی بات خود اپنے میں یہاں پر ان کی جو وہ ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے بہت سوچا تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن میں پہلے آئی ہوں گی، اور شاید آپ نے بھی غور کیا ہو کہ ہمیں زمین کو سمجھنا ہے کیوں؟ دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے؟ جی نہیں، زمین کے پیدا کرنے والے کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب زمین کے پیدا کرنے والے کو میں سمجھوں گا نا تو ساری دنیا خود بخود میری سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے صحابہ نے چیزوں کے پیدا کرنے والے کو سمجھا تو ساری چیزیں استعمال کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو زمین کو کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور زمین کو کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے زمین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر شخص اپنی اپنی نالج میں جتنا سمجھے گا اس کے بعد ہی اس کے منہ سے وہ قرآنی جملہ نکلے گا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب جو پیدا کیا ہے تو یہ جو ہے وہ تو نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہی ہے کہ تعتنانے بکفاری وہ بغفلت نہ خوری۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابربادو زہو، مجھے وہ پورے طور پر اس وقت نہیں یاد آ رہا،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، آسمان، پانی اور بادل، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا فرمائی ہیں کہ تا تنانے بکفاری، تاکہ ان سب چیزوں کا صحیح استعمال کرو، سمجھو، اور ایک روٹی ہاتھ میں لو۔ اور آخری بات ان کی بڑی مزیدار ہے، بڑی عبرت کی، وہ بغفلت نخوری، اور اس روٹی کو غفلت سے نہ کھاؤ۔ اب اگر مسلمان بھی کھانا کھا رہا ہے غفلت سے، اور کافر بھی کھا رہا ہے کھانا غفلت سے، تو پھر اس مسلمان کے اسلام کا کیا فائدہ اور اس کافر کے کفر کا کیا نقصان؟ شکلی طور پر فارملی ایک مسلمان ہے، کبھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بول دے۔ یہ جو میں آیت کر رہا ہوں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آل عمران میں ہے، اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 191 ہے، آیت نمبر 191۔ ذرا اس کو سنیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ پہلے تو آپ پڑھیے آیت نمبر 190، دیکھیے کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات اور دن کے کا جو ڈفرنس ہے اس میں، لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے ہیں؟ آگے جو لفظ فرمایا نا اللہ نے، وہ ایسا ورڈ ہے کہ دماغ کھول دیتا ہے۔ فرمایا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لب والوں کے لیے۔ اور لب کہتے ہیں وہ جو کھوپڑی کے اندر بھیجا ہے نا، جو جس کو ہم برین بولتے ہیں نا، اس کے وہ برین رکھنے والوں کے لیے۔ اب اگر مسلمان ان چیزوں پر غور نہیں کرتا ہے تو قرآن کی نظر میں اس کو دماغ نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کو غصے بولتے ہیں کہ بھیجا نہیں ہے دماغ میں، کہ دماغ نہیں ہے، تو یہ اللہ نے فرما دیا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں عقل مند کہلائیں، دماغ رکھنے والے کہلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ڈیفرنس میں ہمارے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ نے؟ اولی الالباب کون ہیں؟ عقل والے، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے کھڑے بھی، وقعودا، اور بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر سیدھی یا بائیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیے ہم پھر آیا، اور پھر فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں۔ کیا صرف 2 رکعت نماز پڑھنا عبادت ہے؟ کیا صرف سبحان اللہ والحمدللہ کو پڑھتے رہنا، دماغ ایک طرف اور ہاتھ ایک طرف، اور جو ہے تو کبھی پڑھ رہے ہیں تو کبھی جمائی آ رہی ہے، تو کبھی زبان سے سبحان اللہ بھی پڑھتے ہوئے رائٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیفٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، دکان میں کیا کرنا ہے، وہ فلاں نے مجھے کیا کہا تھا، مجھے ابھی کہاں جانا ہے۔ یہ کیسا ڈرائی ذکر ہے اللہ کا؟ یہ ذکر بھی اللہ کا یا توہین ہے کہ دماغ ایک طرف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف، آپ سوچ رہے ہیں تیسری طرف، اور حرکتوں پہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں، اور آپ جو الفاظ زبان سے بول رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتہ کہ اس کے میننگ کیا ہے، نہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں۔ اصل میں ہماری دینداری بھی نا عجیب و غریب دینداری بن گئی ہے۔ تو یہ دینداری ہم کو ثواب تو دے دے گی جیسا بھی اللہ کے نزدیک مقدر ہوگا، مگر میرے بھائیوں اگر سچی بولیں، سچ بات بولیں، تو ہماری نیکی بھی گناہ ہے، ہمارا نیک کام کرنا خود ایک گناہ ہے، غفلت سے کرنا، توجہ نہ دینا۔ ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے پین سے کھیل رہا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسا ہوا؟ اس کو غصہ آتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، یہ تم کیا کھیل رہے ہو، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ اگر وہ ٹیچر کی طرف دیکھنے کی جگہ رائٹ اور لیفٹ کو دیکھ رہا ہے، اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، ٹیچر کو غصہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیسا مسلمان ہے؟ اگر گھر میں بیٹھتا ہے تو بھی اللہ سے غافل، اور اگر مسجد میں بیٹھا ہے تو بھی اللہ سے غافل، اگر قرآن پڑھتا ہے تو بھی اللہ سے غافل ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے اللہ سے غافل ہے؟ جو پڑھا ہے سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ایک دن ایک دفعہ ساری عمر، اور تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ تسبیحات کا پڑھنا اہم ترین بات ہے۔ ابھی جو آپ نے آیت سنی الذین یذکرون اللہ قیاما، اس کے ایک تو وہ مفہوم ہے جو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا نا کہ وہ کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کا مطلب یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہو، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کروٹوں میں آپ نے اللہ کا ذکر کر دیا۔ اگر آپ اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ اولی الالباب عقل مندوں کی تشریح کر رہا ہے، اگر آپ اس سے ملا دیں
اور عقل مند کو اس سے ملائیں پہلے کہ اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن و رات کے ڈیفرنس میں فرق ہے عقل والوں کے لیے. تو بات یہ نکلی کہ آپ کا اللہ کا ذکر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور ساری تسبیحات کتنی دفعے پڑھتے ہیں، 1 دفعے یا 1 ملین دفعے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جب زمین کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور جب آسمان کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور جب جو ہے تو آپ دن اور رات کے ڈیفرنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنے کی کوشش چاہے آپ کھڑے ہو کر کر رہے ہوں اور بیٹھ کر کر رہے ہوں یا لیٹے لیٹے سوچ رہے ہوں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ارے اللہ نے یہ چیز کیسے بنائی، ارے اللہ نے وہ چیز کیسے بنائی، یہ دن کیسے آ گیا اور رات کیسے آ گئی، اس کے جو پیچھے جو اس کے کیمیکل اور بیولوجیکل اس کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، جب ایسا ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. آپ یہ سوچتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، واہ کیا اللہ نے سسٹم بنایا. اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں میں یاد کرنے کا یہ مطلب اصل مطلب ہے، یہ مطلب اصل مطلب ہے. اور یہ مطلب قرآن دے رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس مطلب کو ہم میں سے کسی نے کتنا ادا کیا ہے؟ بھول جائیے ہمارے 5-6 افراد کے ہٹ کے دنیا کے سارے مسلمان، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنی عقل کتنی استعمال کی زمین و آسمانوں کو سمجھنے میں، اس کی معلومات اکٹھا کرنے میں. اور جو معلومات اکٹھا کریں، کسی کہوں آپ کو کسی ڈسوزا نے اور کسی شرما نے زمین و آسمان پر دن و رات پر غور کیا ہے اور اس نے اس کے جو دنیا کے نتائج بتایا ہے، ہم سے زیادہ بتایا ہے، مگر اس کی ساری ریسرچ میں وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈتا تھا. یہی تو فرق ہے ایک مسلمان سائنٹسٹ کا اور ایک نان مسلم کا. لیکن جب مسلم سائنٹسٹ بھی دنیا کے فائدے بتاتا چلا جائے اور آخرت کو بھول جائے، بنانے والے کے وجود ہی کو بھول جائے کہ یہ کیسے بنایا، کیسے بنایا، اس میں کیا لگایا، اس میں کیا ہوا، وہ آسمان میں کیا ہوا، وہ زمین میں کیا ہوا. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے نہیں، دماغ سے، عقل سے اللہ کو یاد رکھ کے ایک ایک چیز کی ریسرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا ڈبل سے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ بنے کیسے. اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، کرتے 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 اچانک ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. سب سے پہلا لفظ ربنا، یہاں پر ربی نہیں فرمایا، کیونکہ زمین و آسمان اور چاند سورج اور دن اور رات پر غور کرنے والا غور کرتے کرتے اس کے دماغ کے اندر، اس کے نیچر کے اندر ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے صرف مجھے نہیں پیدا کیا، ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. اور اسی لیے جب وہ ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھے گا، اپنے مجھ سے ربی، اے میرے رب کیسے بولے گا؟ وہ تو بولے گا ربنا، اے ہمارے رب. کیا مطلب ہمارے رب؟ یعنی میری چھوٹی سی سوچ میں جن جن چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں اور ان کو سمجھ کر پھر اس میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوا، اے ہمارے رب. ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ کی وسعتوں میں جمع کر کے وہ کہے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب جو پیدا کیا ہے باطل، غلط، بلا وجہ نہیں پیدا کیا. میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے نا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان الفاظ کا زبان سے نکالنے کا حق کسی عالم کو بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑے عالم کو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس آیت کا جو کنیکشن ہے اس سے پہلے اس نے کیا ہی نہیں. جب وہ کرو گے تو یہ کنیکشن آئے گا. اگر جو ہے شاعر مشاعرے میں شاعری سنا رہا ہے اور اس نے ایک ایسا شعر پڑھا جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، اور اچانک ایک صاحب جو سن رہے تھے انہوں نے کہا واہ 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 واہ، مکرر ارشاد مکرر ارشاد. سب لوگ اس کا منہ تھکیں گے کہ بھائی یہ کون سا انسان وجود میں آ گیا، اس کے دم تو نہیں ہے کہ جو بات یعنی بس ایک معمولی سی بات ہے، تعریف کے لائق نہیں ہے، یہ صاحب اچانک کیوں بول بیٹھے. اس کا مطلب ان کو شعر سمجھتا نہیں ہے. میرے بھائیو ربنا ما خلقت هذا باطلا میں سے پہلے ایک دفعہ بھی زبان پہ آ جائے، ایک دفعہ، مگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو قرآن بتا رہا ہے نا، آپ جیت گئے، میں جیت گیا. مگر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے ربنا ما خلقت هذا باطلا اس کے بیک گراؤنڈ کو دماغ میں رکھا جائے.
یہ اس کا بیک گراؤنڈ کا دماغ میں رکھنا. یہ 1 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 1 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 سال کی محنت نہیں ہے. یہ آپ کی میری زندگی گزرتی چلی جائے مگر کھانے پینے کمانے رہنے سہنے میں نہیں. ان ضروریات کے ساتھ ساتھ قرآن پہ غور، زمین پہ غور، آسمان پہ غور. آپ خالی بیٹھے ہیں تو کچھ سوچ لیں. بیوی نے کہا کیا سوچ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اب آپ نے کہا نہیں میں زمین آسمان کی پیدا ہونے پہ غور کر رہا ہوں. تو بیوی آپ کا منہ تھکے گی. کیوں؟ ہم اتنے اسلام سے دور ہو گئے کہ بیوی سوچے گی پاگل تو نہیں ہو گئے، زمین آسمان پہ کیا سوچنا ہے، اور زمین آسمان ہے. اگر آپ جو ہے وہ جب سڑک سے پر جا رہے ہو اور جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہیں ابھی میں نے کتاب میں یہ پڑھا تھا، وہ فلاں زمین کے بارے میں یہ کہا، آسمان کے بارے میں یہ بات ہوئی، اچانک پیچھے سے کسی نے سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی، اتنے قریب سے جا رہے اور دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا کوئی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے کہ آپ کو پاس سے گزرنا نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے کہا یار وہ اصل میں نا میں زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کر رہا تھا. وہ بھی آنکھ کھول کے آپ کو حیرت سے دیکھے گا کہ بھائی کیا بات ہے، آج ایک عجیب و غریب بات سننے کو مل رہی ہے. جو سچی بات تھی نا، جو کام کرنے کا تھا، اب وہی جو ہے نا ایک عجوبہ بن گیا مسلمانوں کے درمیان. تو میرے بھائیوں، اگر قرآن کو پڑھنا ہی ہے اور اگر قرآن کو سمجھنا ہی ہے تو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے قرآن چاہتا ہے. ہمیں قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہماری سوچ بن گئی ہے. اور اس کے بعد میں جب کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے یہ ساری چیزیں باطل و غلط نہیں پیدا کی ہیں، اس کے بعد وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ سبحانک وقنا عذاب النار. یہ اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، سبحانک، کہ آپ جو ہے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. یہ لفظ سبحان اللہ اور لفظ سبحانک عجیب و غریب لفظ ہے، عجیب و غریب لفظ. قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے لفظ سبحان اللہ نہیں تھا، کسی عرب کی زبان پر سبحان اللہ نہیں تھا. صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرک تھے، جیسے اور سارے مشرک تھے، انہوں نے کبھی اپنی زبان پر لفظ سبحان اللہ نہیں کہا ہے. اور اس کا ثبوت ملتا ہے. کیا ثبوت ملتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعے حضرت علی سے اور دوسرے صحابہ بیٹھے تھے، ان سے یہ فرمایا. کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. حضرت کے عمر کے ایمان میں آپ کو شبہ ہے؟ نعوذ باللہ. کسی کو شبہ ہے؟ نعوذ باللہ. صرف شیعوں کو ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن حضرت عمر جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ولکن لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عمر نے ایک دفعے حضرت علی سے کیا پوچھا، آپ سوال سنیے تو دنگ رہ جائیں گے. اور حضرت علی نے کیا جواب دیا تو واقعی آپ اس بات دنگ ہو جائیں گے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسا گہرا علم دیا تھا. حضرت عمر نے پوچھا لا الہ الا اللہ عرفنا ہو، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو تو ہم سمجھ گئے. حضرت عمر نے فرمایا لا الہ الا اللہ عرفنا ہو، یہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تو ہم سمجھ گئے. فماذا سبحان اللہ، مگر سبحان اللہ کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عمر نے. کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے. بڑے بڑے وقت کے حضرت مولانا بنے ہوئے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش نہیں، عربوں کے بھی اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے اگر ان کی نالج میں نہ ہو کہ حضرت عمر کا سوال کیا تھا اور حضرت علی کا جواب کیا تھا، اگر آپ کہیں کہ شیخ یہ سبحان اللہ کیا ہے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ کلمہ تسبیح، یہ تسبیح کا کلمہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے. اور جو ہے ہمارے تبلیغ بھائیوں نے صبح شام 100 دفعے تسبیحات کی پابندی لگائی، اچھی بات ہے. اور یعنی تسبیحات کا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت ہے جو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے وہ غلط کہتا ہے. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ سبحان اللہ، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے. کیا کبھی ظفر نے اور اعظم نے اور حبیب نے اور انور بھائی نے اور شریف بھائی نے اور ہمارے سلیمان بھائی نے اور آفتاب بھائی نے سوچا کہ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں
میرا پروفیشن دین ہے، میں کہنے کے لیے عالم کہلاتا ہوں. اللہ کی قسم اس حضرت عمر کے واقعے سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ لفظ سبحان اللہ کیا ہے. اور جب حضرت علی کا میں نے جواب سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ منٹوں تک میں اس میں ڈوب گیا. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ احبها اللہ لنفسہ. کیا جواب ہے میرے بھائیو، سارا ایمان اس کے اندر آ گیا. کلمۃ احبها اللہ لنفسہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. یہ ہے وہ سبحان اللہ. اب ذرا دماغ میں یہ بات لائیے کہ لفظ سبحان اللہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ ہی نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. اب ذرا منہ سے بولیے سبحان اللہ، اب منہ مٹھاس سے بھر جائے گا اور دماغ میں کئی والٹ کی جو ہے نا بلب جل جائے گا اور جسم پر نا کپ کپی طاری ہو جائے گی. یہ وہ عظیم الشان لفظ ہے سبحان اللہ، جس کو ہر مسلمان بڑے سے بڑا عالم بھی وہ اس تیزی سے جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر پھیرتا ہے. نوز باللہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آدھار نہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی تیزی. اور انگلی دیکھو کیا چلتی ہے، مشین بھی اس کے پیچھے ہے. یہ ہے وہ ذکر، اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. یہ ہے وہ ذکر جس کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے. یہ ذکر کے نام پر ذکر کی توہین ہے. بچو اس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پورے کو اپنی انگلی کے ٹھہر کر اس کے معنی پہ غور کر کے اس کو سوچ کر پڑھو میرے بھائیوں، مزے لے کے پڑھو. اس زبان سے ہم اتنا بڑا لفظ بولنے جا رہے ہیں جو لفظ کے اللہ نے اپنی ذات کے لیے خود پسند کیا. کیا حضرت علی نے بات فرمائی، ایسی بات فرمائی کہ یقین مانیے کہ اس لفظ کو اب بولو نا، اچھی نعت، اچھے حمد کے الفاظ. اور میں گانے نہیں کہتا، گندے سندے الفاظ گانوں کے جس کو اچانک کوئی آدمی اکیلے میں بیٹھ کے بڑے مزے سے گنگناتا ہے. اور کبھی اس مسلمان نے مزے سے مدد لے کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبھی نہیں بولا ہے. بولے گا کیوں؟ بات صرف ایک ہے، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے لوز ہے یا ڈسکنیکٹڈ ہے، یا لوز ہے. اور ہماری زندگی گزرتی چلی گئی، ہم نے کبھی بھی اس کنیکشن کو، اگر وہ ڈسکنیکٹ تھا تو اس کو کنیکٹڈ نہیں کیا، اگر وہ لوز ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کیا. ہم کسی الیکٹریشین کے انتظار میں بیٹھیں گے کہ وہ آ کے اس کو ٹھیک کرے تو ایمان کا کنیکشن جو ہے وہ کوئی الیکٹریشین نہیں کرے گا. بڑے سے بڑا عالم بھی وہ الیکٹریشین نہیں ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے. آپ 1000 باتیں سن لیں، 1000 بیانات سن لیں، آپ 1000 انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، مگر جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے مجھے اپنے ایمان کو طاقتور بنانا ہے، میرا ایمان کمزور ہے، دن میں 70 دفعے سوچیے میرا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میں کیا کروں، میرا ایمان کیسے پختہ ہو سکتا ہے، ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کون سی دوا کھا سکتا ہوں، کس ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں، وہ دوا کتنے دن مجھے کھانی ہوگی، 1 ہفتے کھانی ہوگی، 1 مہینہ کھانی ہوگی. ایمان کو طاقتور بنانے کی دوا زندگی کی ہر سانس میں کھانی ہے اور زندگی ختم ہونے تک کھانی ہے. یہ وہ بیماری ہے ایمان کا کمزور ہونا اور انتہائی کمزور ہونا جو زندگی بھر جاری رہے گی، جبکہ اس ایمان کو کمزور کرنے کے لیے پوائزن تو موجود ہے. شیطان ایک پوائزن ہے، وہ آپ کی دماغوں میں، رگوں میں، سب جگہوں میں دوڑ رہا ہے، وہ میرے دماغوں میں، رگوں میں دوڑ رہا ہے اور اس پوائزن کی وجہ سے اس دوا کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے دے رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. میں نے یہ چاہا کہ یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد کی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دن میں ایک دفعہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 109 سے لے کر 189 سے لے کر 192 نہیں بلکہ میں کہوں آپ سے 194 تک آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ان آیتوں میں کھو جائیے، تھوڑا سا وقت نکالیے، زمین سوچتے رہیے اور آسمان سوچتے رہیے، دن کیسا یا رات کیسے گئی اس کے بارے میں پڑھیے. اگر زمین و آسمان اور چاند و سورج اور دن اور رات اس کے اوپر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سوچے گا، غور کرے گا،
کیمیکلز یوز کرے گا، کتابوں کو پڑھے گا، اللہ کی قسم اس کو کروڑ گنا زیادہ ثواب ملے گا اس شخص کے مقابلے میں جو قرآن کے الفاظ کو پڑھتا چلا جائے اور سمجھے نہ، جو سبحان اللہ کو 1 لاکھ دفعے پڑھ لے اور الحمدللہ کو 10 لاکھ دفعے پڑھ لے اور روزانہ بس خالی ذکر میں ڈوبا رہے، تو اس کو جو ثواب ملے گا اس سے کہیں زیادہ، اتنا کہ ہم لمٹ میں سوچ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس شخص کی زبان پہ آ جائے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے یہ بلا وجہ اور غلط نہیں بنایا ہے، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ سبحانک کا، کیا مطلب ہے سبحانک کا؟ کہ تو نے زمین کی ہر چیز کو جیسے بنایا ہے اور تو نے آسمان کی ہر چیز کو جیسے بنایا ہے اور تو نے دن اور رات کو جیسے بنایا ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے، کہیں سورج تھوڑا سا نکلتا ہے تو کہیں زیادہ نکلتا ہے، یہ سب غلط نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ فقینا عذاب النار، تو اللہ ہم کو عذاب سے بچا لے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں، حالانکہ ابھی زمین کے بارے میں تو کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اس کو موٹی موٹی عرض کر دیتا ہوں۔ جو میں نے سوچا تو مجھے عجیب سی لگی کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جانوروں اور نباتات کے لیے ان کا سارا سسٹم پیدا کیا۔ انسان کی خوراک جانور سے الگ ہے اور جانوروں کی خوراک نباتات سے الگ ہے، اور انسانوں کا پیدا ہونا اس کا سسٹم الگ ہے، اور جانوروں کا پیدا ہونا ان کا سسٹم الگ ہے، اور نباتات کا پیدا ہونا چھوٹے سے بڑا ہونا ان کا سسٹم الگ ہے۔ اگر انسانوں کی قسم دیکھ لیں کہ ملباری کیرلا کا کھانا کیسا ہوتا ہے اور حیدرآبادی کیسا ہوتا ہے اور انگلش آدمی کیسا کھاتا ہے اور عربی کیسا کھاتا ہے اور تھائی لینڈ کا کیا کھاتا ہے، ہر ایک کی جو الگ الگ خوراک ہے، الگ الگ مزاج ہے، اور جیسا مزاج ہے ویسے کھانے اس کو مل رہے ہیں۔ کب سے؟ جب سے دنیا بنی ہے، اور ملینز تو دماغ پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ سب اتنا کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد زمین پر پہاڑوں کا وجود کیوں ہے؟ زمین پر پہاڑوں کا وجود کیوں ہے اور زمین پر پہاڑوں کے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کا علم آپ حضرات کو مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک ذمہ داری لے اور اگلے درس کو جو اب ہونے والا ہے وینسڈے کو، بہت دن ہے، اس درمیان میں زمین پر پہاڑوں کا وجود اس پر ریسرچ کرے، معلومات اکٹھا کرے، اور اگلے درس میں میں خاموش رہوں اور وہ زمین پر پہاڑوں کی ساری صفات کو، خوبیوں کو بتائے۔ مگر ایک بات ہے، سائنسی معلومات نہ دے، اس میں اللہ کو تلاش کر کے دے، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرے اور بیٹھ کر پڑھے اور لیٹے ہوئے پڑھے، مگر ان ساری چیزوں میں جو زمین پر پہاڑوں کے وجود سے انسانوں کو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو دکھلائے، اللہ تعالیٰ کو دکھلائے۔ اس کے بعد پانی اور ہوا کی فراہمی، کتنے انسان اب تک اور جانور اب تک پیدا ہو چکے ہیں، نباتات، اب تک کتنا پانی ان سب کے پیٹوں میں جا چکا، جو زندہ ہیں اور مردہ ہیں، کہاں سے آیا یہ پانی اور کتنا یہ پانی جائے گا، اور جب تک دنیا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، اس پر ریسرچ۔ اس کے بعد جناب موسمیات، کیوں کسی جگہ سردی اور گرمی ہو جاتی ہے اور بارش ہونے لگتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو گرمی، اور یہاں سردی ہے تو وہاں گرمی ہے، وہاں گرمی ہے تو یہاں بارش ہے، اور پھر بارش بھی کیسی، ایک ہی شہر میں ایک حصے میں بارش کے چھینٹے آ گئے، دوسری جگہ نہیں آئے۔ ان ساری چیزوں پر غور کرے، پھر وہی گھوم پھر کر بات، سائنسی معلومات نہیں چاہیے، سائنس میں اللہ کو ڈسکور کرنا چاہیے، سائنس میں اللہ کو ڈسکور کرو اور پھر خود بھی سمجھو اور ہم کو بھی سمجھاؤ۔ پھر انسانوں کی مختلف انسان، مختلف جانور، مختلف نباتات، ان سب کی مختلف ضروریات کا انتظام کب سے ہو رہا ہے؟ اگر ایک شخص سوچے کہ وہ ایک وقت میں 1 لاکھ افراد کو کھانا کھلائے گا، 1 لاکھ، اس کو کتنا پکانا ہوگا اور وہ کیسے انتظام کرنا ہوگا، اور وہ ان 1 لاکھ افراد تک ایٹ اے ٹائم کیسے پہنچے گا؟ ایٹ اے ٹائم مجھے بتا دو کہ بڑے سے بڑی، ابھی جو کورونا ہوا تو بامبے اور مختلف شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے جو ہے تو مختلف ایک وقت میں 1 لاکھ لوگوں کو کھانا دیا۔ کیسے دیا؟ ایٹ اے ٹائم دے دیا۔ یہاں تقسیم کر رہا ہے تو ایک آدمی کے ذمے 50 کے ذمے 50، 30 50، یعنی 1 لاکھ افراد کے کھانے کے تقسیم کے لیے کم سے کم 2-4 گھنٹے لگے، تب جا کے 1 لاکھ افراد کے پیٹ میں ایک وقت کا کھانا پہنچا۔ اور اس دنیا میں
ابھی اس وقت کی موجودہ دنیا میں تصور کر لو کہ آپ کسی کنٹری کا نام لے لو، ایک کنٹری لے لو، چلو انڈیا میں کروڑوں افراد ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں، ان کا رزق ان کے منہ تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کو کتنے سیکنڈ اور منٹ لگتے ہیں، وہ ایک وقت میں کھا رہے ہیں۔ ایک شخص جب ایک وقت چائے پی رہا ہے، اگر لفظ چائے کو بولے کہ 5 کروڑ انسان چائے پی رہے ہیں ایک وقت میں، انسان نہیں کر سکتا، تقسیم میں ہی دیر لگے گی، ہوٹل تک جانے میں دیر لگے گی، مگر یہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ جتنے غلے پیدا ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر چاول لیجئے، یہ بتائیے کہ آج میرے اور آپ کی بات اس گفتگو سے پہلے تک کتنے کوئنٹل چاول دنیا میں پیدا ہو چکا اور ہو رہا ہے؟ یہ زمین دے رہی ہے، کہاں سے دے رہی ہے؟ زمین خود دے رہی ہے، بنجر زمین بھی ہوتی ہے۔ اور اس وقت کتنے کوئنٹل چاول جو ہے وہ اس کے چھوٹے موٹے پودوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کتنے کوئنٹل نکلیں گے۔ میں نے تو ایک چاول کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے چاول پیدا کیا اور گیہوں پیدا کیا اور جوار پیدا کیا اور دالیں پیدا کی، یعنی ہم ایک کنٹری میں کتنا پیدا ہوا اور ساری دنیا میں کتنا پیدا ہو چکا، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اگر ان چیزوں پر غور کر کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ جانوروں کی طرح سے کھا پی سکتے ہو؟ تو یہ دیکھیے، اس کے بعد آپ یہ بات بتائیے کہ پھلوں کی کتنی قسمیں، اب تک کتنے کاؤنٹ لیس پھل پیدا ہو چکے، کھائے جا چکے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ زمین سے سب نکل رہا ہے، کیا اللہ نظر نہیں آتا؟ اور اس کے بعد میں پھر پھولوں کی قسمیں، اور پھولوں کی قسمیں ساری دنیا میں، اور پتے بتائیے پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ہر درخت میں کتنے پتے ہیں اور پتوں کے الگ الگ ڈیزائن ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عجیب غریب ہے۔ پھر اس کے بعد سردی گرمی اگر آپ بارش، ان سب چیزوں پہ جتنا غور کرو گے اور اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے غور کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ورنہ رمیش نے اور ڈسوزا نے اور ان جیسے نان مسلمس نے ہم سے زیادہ غور کیا ہے، بڑی معلومات پہنچا دی ہے، مگر وہ ساری معلومات ان کو اللہ تک نہیں پہنچا سکی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بس ہر بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جس طرح تو نے حکم دیا ہے زمین آسمان چاند سورج وغیرہ پہ غور کرنے کا، ہم اپنی محدود معلومات میں غور کریں اور اس میں تجھے ڈھونڈیں، اور جب ڈھونڈیں تو اللہ ایسا ہو کہ مرنے سے پہلے ہماری زبان پر بے اختیار آ جائے، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جو ہے سب چیزیں بلا وجہ غلط نہیں پیدا کی ہیں، سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اے اللہ بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے، خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس میں میں نے کوئی سوال کیا تھا جو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اس پر ہم پھر مجلس کے اختتام پر غور کریں گے، تو اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر سوال مجھے بتا دیجئے، پھر جواب بھی ڈھونڈیے، بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں پلیز۔ مولانا صاحب ایک آپ سے ریکویسٹ تھی جی کہ وہ کنا نمبر سورہ ہجر، جی، اس میں 22 نمبر آیت میں ہے